بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ عزیز طلبہ، آج ہم لیکچر نمبر 5 اردو 101 کا اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم شاعری کے آغاز و ارتقاء کا سب سے پہلے تو صنف وار جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے مثنوی کی۔ مثنوی کی زبان کا لفظ ہے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر میں ملیں گے۔ اہل ہندوستان تک یہ صنف کہاں سے پہنچی اور اردو ادب میں مثنوی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اردو ادب جو ہے اس کا پہلا مرکز دکن تھا۔ اب بیٹا دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اردو ادب کا پہلا مرکز اگر دکن تھا تو اردو ادب میں مثنوی کا آغاز دکن سے ہوا۔ مثنوی اصل میں عربی زبان کے لفظ ثانیہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے دو۔ مثنوی کے لغوی معنی ہے دوہرا کرنا، کیونکہ اس کا ہر شعر اپنا الگ ردیف اور قافیہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے مثنوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اہل ہندوستان نے یہ صنف اہل ایران کی بدولت پائی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اہل فارس ہی اس کی ایجاد کردہ ہے، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ قدیم عربی صنف رجس، جس میں جنگ و جدل کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جس میں بہادری، شجاعت، دلیری کی بات ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اہل فارس نے مثنوی کی صنف ایجاد کی۔ مثنوی طویل قصے، کہانیوں کے بیان، واردات قلبی کے اظہار اور احوال زمانہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اردو ادب کا پہلا مرکز کیونکہ دکن ہے، تو اردو ادب میں مثنوی کا آغاز دکن سے ہوا۔ اب قیاس کیا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے ربع اول میں فخر الدین نظامی نامی شاعر مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف ہیں۔ یہ مثنوی اردو کی قدیم ترین مثنوی ہی نہیں بلکہ اسے اردو ادب کی پہلی مثنوی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی تحقیقات اس قدامت کو رد کر دیں، لیکن اب تک اردو کی قدیم ترین کتاب مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کریں گے دکنی شعراء کی، جن میں نصرتی، فراقی، مشتاقی، غواصی اور وجہی اور ایسے بہت سے شعراء شامل ہیں جنہوں نے مثنوی کی صنف کو آگے بڑھایا۔ لیکن اس دور میں چونکہ فارسی اور ہندی کی آمیزش مکمل طور پر نہیں ہوئی تھی، تو یا یوں کہیے کہ فارسی کی شیرینی اور ہندویت کا قدر کھردرا پن ابھی پورے طریقے سے نہیں ملے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کو شاعری کا نیم اردو ادب کا دور کہا جاتا ہے۔ دراصل مثنوی نے اصل ترقی جو پائی وہ دوسرے دور میں، جس کو امیر سودا کا دور کہتے ہیں۔ اس دور میں میر تقی میر، میر درد، مرزا رفیع سودا، میر اثر، میر سوز، میر حسن اور قائم چاند پوری اور ایسے بہت سے شعراء شامل ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دور تھا جس میں اردو شاعری کو واقعتاً ترقی ملی۔ اسی بنا پر اسے اردو شاعری کا زرعی دور یا عہد زرعی بھی کہا جاتا۔ اب ہم بات کریں گے کہ کچھ سوالات جو میں نے آپ کو دیے ان کے جوابات مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے۔ اور عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک سلائیڈ میں نے جو شامل کی ہے، یہ ایک میری اسٹوڈنٹ ہے زنجبیلا، جو الحمدللہ سعودیہ سے میرے پاس جو ہے وہ لیکچر لیتی ہے۔ اس نے یہ مجھے ہوم ورک بھیجا ہے اپنا کر کے لیکچر لینے کے بعد، اور اسی کو میں نے ایڈ کی ہے تاکہ میں اس کو بھی رہنمائی دے سکوں اور بہت سارے بچوں کو بھی مل سکے رہنمائی کہ ہم نے کس طرح سے سوالات کو تیار کرنا ہے اور آپ اپنے پیپر میں اچھے نمبر کیسے لیں۔ دیکھیں مثنوی کی زبان کا لفظ ہے، اس نے بہت اچھے انداز میں لکھا کہ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ثانیہ۔ پھر اہل ہندوستان تک یہ صنف کہاں سے پہنچی؟ مثنوی کی صنف ایران سے۔ اردو ادب میں اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اردو ادب میں مثنوی کا آغاز فخر الدین نظامی نے اپنی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، جسے اردو کی پہلی مثنوی بھی مانا جاتا ہے، سے آغاز۔ یہاں پہ اپنی املا مثنوی کی ٹھیک کر لینی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بچیٹ کٹس نے کتنی محنت سے یہ بنایا ہے اپنا ہوم ورک۔ دکنی شعراء، جس میں نصرتی، فراقی، مشتاقی، غواصی، بیٹا یہاں پہ آپ ٹھیک کیجئے گا۔ وجہی، میر سودا کا دور، میر تقی میر، میر درد، میر اثر، میر سوز، میر حسن، قائم چاند پوری اور مرزا رفیع۔ اور یہ جو دور ہے یہ 1720 سے 1810 تک۔ اب مجھے بہت خوشی ہے کہ اس نے میرے لیکچر کو لیا اور اس کے بعد اس نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنا یہ ہوم ورک بنا کے مجھے سینڈ کیا ہے۔ اور بیٹا یہ میں نے آپ لوگوں کی بھی بہتری کے لیے کہ مزید بھی طلباء کو اس لیکچر سے فائدہ پہنچے اور ان کے اندر موٹیویشن آئے کہ وہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مختلف شعراء نے
کس انداز میں مصنوعی کو کون سی شکل دی اور آگے کیسے اس میں مزید جو ہے کام کیا، اور کچھ مصنوعی کے نمونے بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلے لیکچر میں. اور اپنے کامنٹس سے اپنے بیٹا آپ مجھے بتاتے رہیے گا جو چیزیں آپ کو چاہیے، جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. میں انشاءاللہ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ آپ تک وہ تمام علم، وہ چیزیں آپ تک پہنچاتی رہوں جو آپ کی معاونت کرتے رہیں اچھے نمبر لینے میں. شکریہ.